أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. الحمدللہ سورہ جاثیہ کا آج انشاءاللہ ہم آخری یہ مباحثہ کریں گے اور اس کے بعد ہم سورہ احقاف کی طرف جائیں گے جو کہ حوامیم کا آخری سورہ ہے. شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں زندگی عنایت کی اور الحمدللہ ہم نے یہ حسین سفر کافی حد تک مل کر گزار دیا اور آپ سب کی دعائیں مجھے ملتی رہتی ہیں. سیدہ فہیمہ رضوان، جینی وال جی، صالح رضا اور سسٹر شمائلہ اور آپ میں سے بہت سی ہماری عالمات ماشاءاللہ معلمات ہیں، شازیہ حاجی جیسی پرسنالٹی، اور آپ سب کی دعائیں اور بھی بہت ساری مؤمنات ہیں انشاءاللہ. میں اس لیے یہ نام اور بھی باقی ناموں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا واجب سمجھتی ہوں، کیونکہ آپ جو اس کار خیر میں اس حسین لذت جو ذائقہ آپ کے پاس موجود ہے یہ بہت قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی ہے. اس کو پروردگار عالم انشاءاللہ سپریڈ آؤٹ کرے اور سب کے ذائقے ہمارے بدلے اور ہم علم حاصل کرنے، تحقیق کرنے، تدریس اور لکھنے اور کلاسز سے محبت کرنے لگ جائیں انشاءاللہ. آیت نمبر 23 بہت اہم آیت، بہت اہم آیت. اس کا یہ اتنا سا حصہ، بے شک چھوٹا سا حصہ بھی آپ لوگ ضرور یاد کریں، ایسا یاد کریں کہ انشاءاللہ یہ آیت ہمارے حق میں گواہی دے، شفاعت کرے انشاءاللہ، اور ہم اس پر عمل کریں کیونکہ اس پر عمل کرنا واقعاً بہت مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ یعنی یہ کتنے عجیب سے شخص ہیں، ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگ، یہ اتنے عجیب سے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات نفسانی کی بندگی اور پرستش میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ نے سورہ یاسین میں یقیناً پڑھا ہوگا کہ سورہ یاسین میں کیا ہے؟ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. ورڈ ہے باقاعدہ، آیت نمبر I think 60 ہے. اللہ تعبد الشیطان، تعبد ہم عبادت تو نہیں کرتے شیطان کی، کہتے جس کا آپ کہنا مانتے ہو وہ آپ کا معبود ہو جاتا ہے. یہ قرآن کا اصول ہے. میں فیشن کا کہنا مانتی ہوں، میں رسم و رواج کو زیادہ اہمیت دیتی ہوں اگر وہ رسم و رواج جو ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کی بہت سی آیتوں سے جنگ ہو رہی ہے تو بھی میں کہتی ہوں میرے لیے رسم زیادہ اہم ہے، بزرگوں کی باتیں زیادہ، اگر وہ بزرگ جو ہے وہ غلط چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب اطاعت الہی کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، وہ شوہر ہو، وہ ساس ہو یا والدین ہو، جو بھی ہو، اللہ کے عصیان کے ذریعے یعنی نافرمانی کے ذریعے we cannot weigh any like creation of اللہ تبارک و تعالی، یا ہم کسی بھی اللہ کی مخلوق کی عبادت نہیں کر سکتے. تو یہاں یہ بہت ہی خوبصورت حسین پیغام دیا گیا. یہ پیغام یہ ہے کہ تم خالص میرے لیے کام کرو، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ پڑے رہو. اور میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، دیکھیں اس میں یہ 3 نکات بھی ہے کہ جس نے خواہشات، اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا اور عقل کو جو ہے، جو اللہ کا انر میسنجر ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو عقل ہمارے پاس ہے یہ ایک لائٹ ہے، ایک چراغ ہے، ایک حسین میسنجر ہے فرام اللہ تبارک و تعالی. تو ہم اس کو اگنور کر لیتے ہیں اور کس کا کہنا مانتے ہیں؟ اپنے ڈیزائرز کا. دیکھیں عقل کہتی ہے ڈونٹ انٹرفیئر، لیکن ہم کہتے ہیں چھوڑو. عقل کہتی ہے don't think about third person for example. ہم سب کو احساس ہوتا ہے کہ عقل ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے لیکن ہم عقل کو اگنور کرتے ہیں. لہٰذا جس نے خواہشات نفسانی کی پیروی کی اس نے اتنا بڑا نقصان کیا کہ نمبر 1 اضلہ اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. جب اللہ چھوڑ دے تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اضلہ کا مطلب یہ ہو گیا، ٹھیک ہے.
اللہ گمراہ کرتا ہے. یہ ہمیں اس سے اچھا ترجمہ نہیں کرنے آتا بیکاز آف our weakness, you know, we sometimes we don't do what ہم حق ادا نہیں کر سکتے. تو دوسرا جو ہے وہ ختم علی سمعہ، جیسے یہاں پہ بتایا ہوا ہے، وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، یعنی وہ خود بلاکج لگا دیتا ہے اپنی کان پر، دل پر اور بصر پر. کیسے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے نو، ہم اگنور کرتے ہیں اللہ کو اور اپنے نفس کا کہنا مانتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، ہدایت کا جو واحد سورس تھا اس سورس کو ہم نے پھر بلاک کر دیا. تو خود ہم نے اپنے اوپر بہت سارے بلاکیج ہم لے کر آتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے حدیث میں ہے باقاعدہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے احذروا اہواءکم کما تحذرون اعداءکم، کہتے ہیں اپنی خواہشات نفسانی سے اس طرح بھاگو جس طرح تم اپنے دشمن سے بھاگتے ہو، نفرت کرتے ہو. لہٰذا بہت اس کو لگام میں رکھنا پڑتا ہے، اس کی منمانی، اس کے نخرے نہ اٹھاؤ. یہ بہت نخرے کرتا ہے اور سر پہ چڑھ جاتا ہے. اس لیے عرفاء علماء کی یہ سیرت ہے آج کل بھی، وہ ہر روز اپنے نفس کے ساتھ بہت سختی سے گفتگو کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے تم نے یہاں آ کر مجھے جو ہے وہ صراط حق سے ہٹایا، تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو، میں نے تمہارا کہنا کیوں مان لیا. لٹرلی محاسبۃ النفس، جو ہم کاؤنٹ کرے اپنے اعمال کو، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس نفس کے ساتھ انشاءاللہ بات کریں. تبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الخوف، میرا خوف یہ ہے، ما اخاف علی امتی، اپنی امت کے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہوں. کس باتوں سے؟ دو چیزوں سے، الہوى و طول العمل، ایک خواہشات نفسانی اور ایک لمبی لمبی آرزویں، وہ آرزویں جو ختم نہیں ہوتی، کہ مثلا یہ فنکشن ایسا ہوگا تو وہ ویسا ہوگا، یعنی اتنا زیادہ اس میں انڈلج ہو جانا. اس دنیا کی ویلیو اتنی کم ہے، لائف بھی اتنی شارٹ ہے، اس پر توجہ بھی شارٹ دے، اتنا دے کہ آپ اس کے ذریعے یا اللہ تک پہنچے، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ اس میں بالکل ہی انگروس ہو جانا وہ زیب ہی نہیں دیتا ہم جیسے لوگوں کو، کیونکہ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اچھا، تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیسے میں اپنے آپ کو پہچانوں کہ میں خواہشات نفسانی کا کہنا مان رہی ہوں یا اللہ کا؟ میرا معبود کون ہے؟ تو ایک جو بہت پاورفل انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ اکثر آپ کے دل و دماغ میں کیا گھوم رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ جب چیریٹی کرتے ہو لوگوں کے سامنے ہو تو آپ میں ہمت بڑھ جاتی ہے اور آپ $500 دے دیتے ہو، لیکن اکیلے میں اگر وہی غریب شخص ملے تو آپ $50 دے دو گے فار ایگزامپل. یہ چیریٹی میں آ کے کبھی ہو جاتا ہے، انسان کو جوش آتا ہے لوگوں کے سامنے، یہ غلط. اس کا مطلب ہے تھوڑا سا اس میں جو ہے ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. یا کبھی بعض اس حد تک بھی ہو جاتے کہ نماز لوگوں کے سامنے بہت اچھی پڑھتے ہیں، اکیلے میں پڑھتے ہیں لیکن اس حال و ہوا کے ساتھ نہیں، یعنی اس رغبت کے ساتھ نہیں. تو اور ہماری سوچ جو ہمیں انگیج رکھتی ہے، وہ جو چیز آپ کو خوش کرتی ہے اور ناراض کرتی ہے، کیا ہے جس کے چھننے کا آپ کو بہت زیادہ خوف ہوتا ہے؟ یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں. وہی میرا معبود ہے. کون سا میرا معبود ہے؟ جو میرے سر پہ سوار ہے، نمبر 1، جس کے چھننے کا مجھے خوف ہے کہ کیا لوگ کیا کہیں گے، ہائی اگر لوگوں نے یہ کر دیا تو کیا ہو جائے گا. یہ وہی میرا معبود ہے. اور جو مجھے خوش کرتا ہے اور ناراض کرتا ہے، جو میرا موڈ اپلفٹ کرتا ہے بہت زیادہ. ویسے تو ہم سب انسان ہیں، تھوڑا بہت تو ہوتا ہے لیکن ہم فوراً اپنے آپ کو ٹریک پہ لے آتے ہیں. لیکن آپ اگر اسی غم میں غمگین ہوتے چلے جاؤ، محزون رہو اور وہ حزن آپ کو نہ چھوڑے، تو وہ آپ کا معبود ہو جائے گا، کیونکہ وہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے. لہٰذا انشاءاللہ ہم خود پرستی سے نکل کر خدا پرستی، یعنی ہم ورشپ کرو خدا کو، ناٹ خود مینس آور سیلف. اپنی پرستش میں ہم نہ لگے رہے. مجھے یہ حدیث اتنی زیادہ پسند آئی، بہت خوبصورت حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں یوں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے انا خیر الشریک
فمن اشرک معی شریکا، کہتے ہیں اگر تم کوئی عمل میرے لیے نہیں کرتے ہو، کسی اور کے لیے بھی تھوڑا سا کرتے ہو، ٹھیک ہے، آئی ایم دا بیسٹ پارٹنر، اللہ کہہ رہا ہے اف یو گیو می فار ایگزامپل 99% اینڈ یو گیو می اینی ادر تھنگ ایون 1%، سو میں کیا کروں گا، آئی گیو اٹ آل ٹو دیٹ پارٹنر، میں سارا اس کو دے دیتا ہوں کیونکہ میں بڑا اچھا پارٹنر ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے either it's 100% to Allah or there is nothing. This is the کہتے ہیں نیچر آف our heart. ہم ایسے ہیں، یا پورا ہم نے اس کو اللہ کو دینا ہے 100%، یا جو ہے وہ کسی اور کا ہوگا. اللہ نے خود کہا ہے کہ یہ میں اس کو قبول ہی نہیں کرتا جس میں ایون 1% بھی کسی اور کا ہو. یہ دیکھیں، یہ دل، یہ ہماری نیت، یہ ہماری عبادت خالصتاً الی اللہ ہو، اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. القلب حرم اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں the heart is the sanctuary of Allah. Nothing should settle in your heart beside اللہ تبارک و تعالی. یہ ہے وہ دل جس کو ہم اللہ کو دل میں ہمارے دل و دماغ میں کیا گھوم رہا ہے وہی ہمارا معبود ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہر ایک کا الگ الگ معبود ہے. دیکھیں، ہر کوئی کسی ایک ایریا میں تھوڑا سا ویک ہے. بعض کو بہت زیادہ کھانے کا شوق ہے، بعض کو بہت زیادہ بولنے کا شوق ہے، بعض کو جو ہے وہ بہت زیادہ لالچ ہوتی ہے شاپنگ کرنے کی، جمع کرنے کی، کلیکٹ کرنے کی طمع ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہیں، وہ ہمارا ویک ایریا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے، مجھے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی حدیث بہت بہت زیادہ محبوب ہے. اور جہاں ہم حرم مقدس میں جب میں نجف میں کچھ سال پہلے رہ رہی تھی تو وہیں پہ ہم بیٹھتے تھے اور سامنے یہ حدیث لکھی ہوئی تھی صحن طلائی کی طرف کہ اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع، کہ اکثر عقل کی لاشیں وہاں آپ کو ملیں گی جہاں گریڈ ہوگا، جہاں طمع ہوگا، جہاں میمے ہوگا، ہوائے نفسانی، یہ جو ہماری تمام ڈیزائرز ہے جہاں پر آ جاتی ہیں، وہاں عقل کی لاشیں آپ کو ملیں گی. وہ عقل کا قبرستان ہے، وہ عقل کا گریو یارڈ ہے. وہاں آپ کو عقل کا چراغ نہیں ملے گا، کیونکہ العقل سراج، جو حدیث کہہ رہا ہے عقل سراج ہے. تو جہاں نور نہیں ہوگا وہاں خوف ہوگا، وہاں وسوسہ ہوگا، وہاں شک ہوگا، وہاں شبہ ہوگا، وہاں پر ایک عجیب سی کنفیوژن ہوگی. یہ جو ہماری زندگیوں میں اتنا سکون نہیں ہے اور ہم ہر چیز سے تھوڑا ڈر جاتے ہیں، فلاں یہ کہہ رہا ہے یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، ہم اتنا زیادہ ہرٹ ہو جاتے ہیں، ایکسٹریملی جو ہرٹ ہو جاتے ہیں. یہ العقل و سراج، اس پاورفل لائٹ کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو اللہ کی جانب سے ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کو خاموش کرنے کی صورت میں ہے. اس لیے ہمارے ہاتھ سے سکون چلا جاتا ہے. نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 211، امیزنگ سینگ آف امام علی علیہ السلام، کہ کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر. انفارچونیٹلی بہت سے عقل جو ہے وہ کیپچرڈ ہو چکے ہیں، اسیر ہو چکے ہیں خواہشات نفسانی میں، ہمیں خود نہیں پتہ چل رہا ہوتا. اس لیے ایک بہت اچھا کام یہ کریں، میں اکثر اپنے آغا سے کہتی رہتی ہوں، آغا آپ مجھے بتائیں مجھ میں کیا برائیاں ہیں، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو جتنا بھی برا کہوں گی لیکن میں اپنے آپ کو بہت سے حق بھی دوں گی. اور یہ علماء اور عرفاء کی بھی سیرت ہے. وہ جو حدیث میں ہے نا، آپ کا بیسٹ فرینڈ وہ ہے جو آپ کی برائیوں کو عزت کے ساتھ، اکیلے میں، احترام کے ساتھ، اچھے موڈ میں آپ کو جو ہے بہت ہی پروڈکٹیولی آپ کو بتائے، گفٹ کے طور پر آپ کے مسٹیکس کو آپ کے سامنے پیش کرے. تو بڑے اچھے موڈ میں جب آپ ہوں تو اپنے اسپاؤزز سے یا اپنے بچوں سے پوچھ لیں. بچے سب سے زیادہ سچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح سے بتا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بارے میں چپ چاپ بیٹھ کے لکھیں اور فوکس کریں، زیادہ بات نہیں کریں. زیادہ باتیں کریں گے تو پھر بہت سی خطائیں ہو جائیں گی. لہٰذا یہ نفس پرستی، صحیح ہے، نفس کو نفس اسی لیے کہتے ہیں کہ نفیس ہے، اس کو مطمئنہ بنانا ہے ہم نے، نہ کہ نفس امارۃ بالسوء، جو کہ ہواہائے نفسانی کی جو ہے وہ اطاعت کرتا چلا جائے. دیکھیے، ہم ہی ہدایت سے دور جاتے ہیں اپنی خواہشات کی اطاعت کر کے. اور مجھے لگتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اچھا سا پتہ چل جاتا ہے کہ شیطان تو اکثر بند ہے، پھر بھی ہم اتنی خطائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی کبھی کبھی جو ہے گناہ ہو جاتے ہیں. اس گناہوں کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہواہائے نفسانی، یعنی ہمارے جو نفس کے ڈیزائرز ہیں. اچھا دیکھیں، جو ہم یہاں پر اس دنیا میں جو کام انجام دے رہے ہیں نا،
یہی ہم لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہوا خواہشات نفسانی ہے یہی جہنم ہے ہمارا، اور اس پر دلیل ہے ہمارے پاس قرآن میں. قرآن نے کہا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا. جہنم پہلے سے اللہ نے بنا کر نہیں رکھی ہوئی. کوئی ایسا کانسیپٹ آپ اپنے بچوں کو کسی کو نہ سکھائیں کہ یہاں جنت ہے یا جہنم ہے، اللہ نے یہ بنایا یہ بنایا، ایسا نہیں. بلکہ یہ جتنی آگ ہے وہ میرے ہی اندر ہے اور میں خود لے کر جاؤں گی. جتنی جالسی ہے، جتنا حسد ہے، جتنی بھی غلط فہمی ہے، سوء ظن ہے. لہٰذا من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو یہاں نابینا ہے وہاں نابینا ہے. بالکل کلیئر کٹ قرآن نے کہہ دیا کہ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو لایا جائے گا، ہم خود اپنے اعمال کے ساتھ لے کر آئیں گے. اس لیے انشاءاللہ ہم نے اپنے عقل کے چراغ کو روشن رکھنا ہے اور خواہشات نفسانی کو جو ہے وہ دبا کے رکھنا ہے. اس لیے بہت سے حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب سے اہم سیکرٹ یہی ہے کہ حلال سے بھی بچو، یعنی بیہودہ چیزیں حلال، آہستہ آہستہ کھانا حلال ہے، کھاتے چلے جاتے لا ولائی میں. بولنا حلال ہے، بولتے ہم لمٹس کراس کرتے ہیں. سونا حلال ہے، زیادہ سو کے ہم لمٹس کراس کرتے ہیں اور زندگی لا ولائی میں گزر جاتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام پر ہماری جان قربان آپ فرماتے انا لنحب من کان عاقلا، ہم تمام اہل بیت کو وہ محبوب ہے جو اپنے چراغ عقل کی سرپرستی میں، اس نور کے سائے میں حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہیں. 5 سینسز کو دیکھتے وہاں ہیں جہاں عقل کے ہیں، نہ کہ جہاں دل کی خواہشات کے ہیں. انشاءاللہ ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے شاپنگ میں، جتنا ہو سکے، کیونکہ اکثر ماشاءاللہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ اس مباحثہ علمی میں شامل ہیں. تو میں اس پہ زیادہ فوکس کروں گی کہ ہمارا ویک ایریا، میجورٹی کا بہت سے ماشاءاللہ بہت ہی اسٹرانگ ول پاور والے ہیں جو کبھی بھی نہیں جاتے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. تو لیکن اگر کچھ ایسے ہیں جو ضعیف ہیں تو وہ یہ عہد کر لیں، ابھی ہمارے پاس بس کچھ ہی راتیں رہ گئی ہیں، پورا پکا وعدہ لکھیں باقاعدہ اپنی ڈائری میں، کوئی بڑا لکھ کے لگائیں کہ میری یہ بری ہیبٹ ہے، میرا زیادہ وقت یہ لے رہا ہے، وقت سے زیادہ دماغ کو کیپچر کر رہا ہے، تو میں یہ کام نہیں کروں گی جو بھی آپ کا ہے. اور پتہ ہے شیطان بہت چلاک ہے. آپ یہ نہیں کہ نہیں الحمدللہ میں تو شاپنگ نہیں کرتی، الحمدللہ میں تو بہت چپ رہتی ہوں، لیکن شاید آپ کا کوئی اور ایریا ہو. صحیح ہے، وہ بڑا چلاک ہے. آپ کچھ ایریاز میں بہت اچھے ہو لیکن بعض ایریا میں شاید وہاں پر وہ آ کے حملہ کر رہا ہے. تو الحمدللہ کہ اس ایریا میں نہیں، لیکن یہ دیکھو کہ میں کہاں ضعیف ہوں، کہاں آ کر میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. میں ایک بہت ہی خوبصورت اور میں کیا کہوں، شاندار دل ہلا دینے والی آیت آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی. مجھے آج اس کو پڑھ کے اور زیادہ لطف آیا، تاکہ ہم خواہشات نفسانی پر کنٹرول کریں اور گناہ سے نفرت کریں اور ہمارے اندر صبر کی طاقت آئے. تو میں یہاں تھوڑا سا رکوں گی کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 157، کیا بات ہے، عجیب اس میں، یعنی صبر کے بارے میں ایک بہت مزے کی بات بتاؤں آپ کو. جی بتاتی ہوں. اور آپ لوگ اتنا اچھا ماشاءاللہ سب سبحان اللہ اور کیا ماشاء اللہ اور جی کہیے لا رہے بے شک کہہ رہے ہوتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے. الحمدللہ واقعاً احساس ہوتا ہے کہ ہم سب آمنے سامنے بیٹھے ہوئے اور ہماری ارواح تو یقیناً بہت ہی زیادہ قریب ہے. حتیٰ آپ کے اس حسین رسپانس سے لگتا ہے کہ بالکل جسمانی طور پر بھی ہم دور نہیں ہیں الحمدللہ قرآن مجید کی برکت سے. یہاں یہ مزے کی بات صبر کے بارے میں دیکھیں. صبر اگر آپ نے کوئی اللہ کی بندگی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اللہ کو اوبے کرنا ہے اور آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل یو ہیو ٹو ویک اپ فار صلاۃ الفجر، یا سو آپ اپنا الارم سیٹ کرتے ہو اور آپ نیند سے اٹھتے ہو، دیٹ از آلسو صبر. یو نو یو ہیو ٹو کنٹرول یور نفس کی پرستش نہ کرو. اور سب سے کہتے ہیں نا بڑا اسٹرانگ پرسن وہ ہے جو اپنے کوئلٹ کو اٹھا کے پھینک دے. سب سے وزنی ترین جو ویٹ ہے جو آپ اٹھا کے پھینکتے ہو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے کوئلٹ کو پھینکو یا چادر ہے جو بھی اس کو پھینکو اور اٹھو نماز کے لیے. تو دیٹ از آلسو صبر. پتہ ہے حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اگر آپ اطاعت کے لیے صبر کرتے ہو تو آپ کو 600
درجہ مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ گناہ کے لیے صبر کرتے ہو، جیسے سامنے فار ایگزامپل غیبت کرنے کا ایک بڑا گرم ماحول بنا ہوا ہے اور آپ کا بھی بڑا دل چاہ رہا ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جاؤ اور کم از کم گردن ہی ہلا دو، وہاں اگر آپ صبر کرتے ہو یا اٹھ کے چلے جاتے ہو یا موضوع کو بدل دیتے ہو تو آپ کو 900 درجات آپ کے لیے بلند ہو جاتے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ 900. ٹھیک ہے، یہ اسی آیت کے ذیل میں یہ احادیث ہے، میں آیت بھی آپ کو بتاتی ہوں. اور اگر آپ غم، مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے اس پر صبر کرتے ہو تو 300. تو آپ نے دیکھا 300 فار مصیبت، 600 فار اطاعت اینڈ 900 فار معصیت. اور پتہ ہے ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل ترین عبادت یہ ہے کہ ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. تو گناہ سے جو بچاتا ہے، یا خدا جس اسکرین پہ گناہ، سننے میں گناہ، بولنے میں گناہ، کیونکہ دیکھیں مصیبت کبھی کبھی آتی ہے، ٹھیک ہے، کبھی آتی ہے کبھی نہیں، لیکن گناہ 24/7. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، یہ نفس امارہ کانسٹنٹلی ہمیں جو ہے ہمارے ساتھ انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے، تنگ کر رہا ہوتا ہے. اب اللہ نے ایسے صابروں کے لیے ایک خاص نور کا انتظام کیا ہے. اللہ کہتے ہیں میں انہیں اتنا نورانی کروں گا، میں انہیں اتنا اسٹرینتھ دوں گا، میں ان کی اتنی مدد کروں گا، میں ان کا ہاتھ ایسے تھاموں گا. آپ آج یہ آیت کو جا کے الگ سے کمرے میں بیٹھ کے روتے ہوئے پڑھیے گا، اللہ سے عشق کیجیے گا اور کہیے گا یا اللہ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 23 پہ میں نے عمل کر کے رہنا ہے. اس 23 پر عمل کرنے کے لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 157 کی مدد لینی ہے، جس میں پروردگار عالم نے آپ جیسے صابروں کو جو کہ خواہشات نفسانی پر غالب آ جاتے ہیں کہا اولئک صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون. Can you digest or believe it کہ اللہ کہہ رہے ہیں ربہم، تم لوگوں کا پروردگار تمہارے لیے صلوات بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے، اور اللہ کی خاص رحمت تمہارے لیے ہے، اور یقیناً تم ہدایت کی طرف جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ تم نے صبر کیا ہے. دیکھیں اللہ کتنا پیار دے رہا ہے، کتنی محبت سے کہہ رہا ہے. اور بھی بہت سی مزے کی آیتیں ہیں صابرین کے لیے کہ ان کا اجر بغیر حساب ہے، ان کے لیے اجر عظیم عظیم عظیم. رب عظیم نے انہیں عظمت کی اس بلندی تک پہنچا دیا جو ہم سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. لہٰذا انشاءاللہ پروردگار عالم کی ان حسین بشارتوں کو سے گلے ملتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے ہم نے اپنا نام صابرین میں لکھنا ہے اور اپنے اس پاک دل کو گناہوں کے دھبوں سے سیاہ غمگین آلودہ نہیں کرنا، کیونکہ گناہ غم لاتا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو غمگین نہیں کرنا. درود اور سلام ہو معصومین پر جو ہمیں یہ احادیث بتاتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے مبدل، یعنی جو گناہوں کو چھائیوں میں تبدیل کرنے والا ہے. جیسے آپ ایک گندے پانی کو کسی پودے کو دے اور وہ پودا پھول دے دے تو وہ گندا پانی پھول، اور وہ پھول اتنا خوشبودار ہو، اس میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے ماں کا دودھ خون تھا، خون سے دودھ بنا، خون نجس ہے، نقصان دہ ہے، اور دودھ بہت مفید ہے اور پاک ہی پاک اور لذیذ ہے. وہ اللہ ہے جو ہمارے بہت سے گناہوں کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ میرے اتنے سے جھوٹ کو، اگر میں ٹریک سے ہٹ کے سچائی کی طرف آؤں تو میں نے جو 1000 جھوٹ بولے، اس 1000 جھوٹ کو 1000 پھولوں میں تبدیل کر دیتا ہے، 1000 صدق و صفا میں تبدیل کر دیتا ہے اور پھر اجر و ثواب دیتا ہے. وہ الگ پورا چیپٹر ہے. عجیب پروردگار عالم کا کرم ہے. الحمدللہ. آیت نمبر 24 وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں صرف زمانہ ہی مارتا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا 2 دن کی زندگی ہے، کسی طرح گزار لو. اور جب ہم کبھی غمگین ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے میں مر جاؤں، یعنی اس کا مطلب ہے مر جاؤں گی تو سب ختم ہو جائے گا. یہ غلط ہے، یہ کفر والا جملہ ہے. ہائے میں مر جاؤں، کیا مطلب؟ آپ کس کے لیے جی رہی ہیں؟ آپ مرنا کیوں چاہ رہی ہیں؟ آپ کی موت اور حیات کا پرپس کیا ہے؟ سم ٹائمز وی ٹوٹلی
globally we are lost. You know, we have the same way of thinking and same way of conversation جو ایک disbeliever کا, جو ایک atheist کا ہے. بہت فرق ہونا چاہیے ہمارے بولنے کے طور طریقے میں اور ایک عام انسان کے بولنے کے طور طریقے میں. تو ہرگز ایسا نہیں کہ ہمیں گردش ایام نابود کرتی ہے. یہ ایام ہے, یہ دن و رات ہے جو ایک تازہ نیو فریش چیز کو اولڈ اور جو ہے وہ پرانا کر دیتا ہے. بس وی آر جسٹ a toy, a puppet, whatever this time and this era and this day and night they wants to do, they are doing with us. We are just like ہمارے ہاتھ پاؤں بند ہے, ہم کچھ بھی نہیں ہے. دہر سب کچھ کر رہا ہے, زمانہ ہمارے ساتھ سب کچھ کر رہا ہے. وما لهم بذلك من علم, ان کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے اس بات کے لیے. کیا کوئی دلیل ہے؟ بغیر دلیل کے انہوں نے یہ اپنا پروسپیکٹیو بنایا ہوا. یہ نظریہ جو ہے وہ جہل پر ہے, نہایت جاہلانہ ہے. انہم الا یظنون, وہ تو صرف ایسے ہی ظن سے کام لے رہے ہیں, علم نہیں ہے. علم یعنی یقین, علم یعنی وزڈم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور جب ہم ان کے سامنے ہماری آیات کو پوری وضاحت کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو ان کی حجت صرف یہی ہوتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کرو. اگر قیامت ہے, اگر کوئی سسٹم ہے اللہ کی جانب سے تو سب کو زندہ کرو. تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب اگلی آیت دے رہی ہے کہ کبھی بھی انبیاء نے یہ نہیں کہا کہ اسی دنیا میں وہ زندہ ہوں گے, ایک نئی جنم ہوگی. ہمارا یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ ہم کہ اچھا ابھی تمہارے آباء و اجداد کو زندہ کرے تاکہ قیامت کا پتہ چل جائے. قیامت کا اپنا ایک وقت مقرر ہے اور ایک سسٹم ہے. قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ. not today, not on this world. لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. unfortunately کہہ دیجیے اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے, پھر تمہیں مار ڈالتا ہے. دیکھیں ہم بھی بھول جاتے ہیں ان چیزوں کو, اسی لیے ہم کہتے ہیں ہائے مر جاؤ, تم مر جاؤ, ہائے یہ ہو جائے, ہائے وہ ہو جائے. ہم عملی طور پر بھول جاتے ہیں, قرآنی کلچر میں ہمیں یاد رہتا ہے. پھر تمہیں قیامت کے دن, جس دن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں, جمع کرے گا. لیکن اکثر لوگ اس بات کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہے, وہ جانتے ہی نہیں ہے, وہ علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے, جہالت میں رہتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے. سب کچھ جب اللہ کا ہے تو تم ادھر ادھر اپنی نفس اور انسانوں کے خوف میں, شک و شبہ میں زندگی کیوں بسر کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ ہے سورہ حمد دل والوں کا سورہ ہے. آپ کو پتہ ہے کتنا مزہ آتا ہے سورہ حمد پڑھتے ہوئے. اس میں آپ یہی کہتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. آپ کہتے ہو کہ مجھے ایک بہت مہربان ذات کی ضرورت ہے, جو رب بھی ہے اسی وہی قابل ستائش ہے, اور جو بہت مہربان ہے دوبارہ, اور پھر میرا فیوچر بھی اس کے ساتھ ہے. یہ 4 آیتیں پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہو جو میری ضرورت ہے وہ سب کے سب یہاں للہ ملک السماوات والارض سے پوری ہو رہی ہے. تو اب کیا ہے؟ اب میں خود سے کہوں گی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. Now I want to be total in submission towards him. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایسی کی بندگی کروں جس کے پاس میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ ملک السماوات والارض ہے. یوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون, اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل یقیناً خسارے میں پڑے ہوئے ہوں گے. یوم تقوم الساعہ, ساعہ قرآنک لینگویج میں جو ہے وہ یوم القیامہ کے لیے ہے. آیت نمبر 28, یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے اس سورے کو سورہ جاثیہ کہا گیا. جاثیہ. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور آپ ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھیں گے. ترا دیکھیں گے, you will observe them, you will see them, کہ وہ سب کے سب جو ہیں, ساری امتیں جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوں گی. ہر ایک امت اپنے نامہ اعمال کی طرف تدعا یعنی دعوت دی جائے گی, بلائی جائے گی. کل امت تدعا الی کتابیہ.
تو آج تمہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو. تو جاسیہ کا مطلب تو پتہ چل گیا کہ وہی گھٹنوں کے بل بیٹھنا ہے. اچھا، یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 طرح کے انسان کے نام عمل ہیں. ایک جو ہمارا اپنا پرائیویٹ نام عمل ہے، لیکن جیسے میرا اپنا، اور ایک کلیکٹیولی جس نیشن میں تھی، جس زمانے میں تھی، جن لوگوں کے ساتھ میں تھی. جس طرح ہماری اپنی ایک ذاتی ضرورت ہوتی ہے اور ایک اجتماعی ضرورت ہوتی ہے، انفرادی اینڈ اجتماعی. یا می اینڈ مائی لائف اینڈ مائی اون سم رائٹس وٹ ایور آئی ہیو، مائی ڈیڈس، مائی بک آف ڈیڈ. I have 2 kinds of book of deed on the day of judgment. ایک میں اور میرے اعمال، اور ایک میرے عمل، but when it goes to the connection of other nations and other people as a ummah, as a jama'ah, as a in the group. سو اس کا الگ سے حساب کتاب ہے. یہ بہت مزے کی بات ہے. اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا فیملی میں لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ، ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں، اس کمیونٹی کے جو ہمارے پر حقوق ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے میرے اپنے شہر میں، میرے اپنے سیکٹر میں کیا ہو رہا ہے. اور اینڈ ڈیفینیٹلی ہم سب مل کر ہی معاشرہ بناتے ہیں. میرا کتنا اثر ہے اور میں کتنی تبدیلی لا سکتی ہوں، لیکن میں نہیں لاتی. تو اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. تو 2 طرح کے نام اعمال ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس میں جیسے زیارت عاشورہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ زیارت عاشورہ میں ہم یہی کہتے ہیں لعن اللہ امہ سمعت بذلک فرضیت بہ. تمام قیامت تک جتنے لوگ یزید کے ظلم کی کہانی سنتے ہیں اور خاموشی سے اس کو قبول کرتے ہیں، راضی نہیں، چپ ہیں، راضی ہیں، اس کے خلاف کچھ نہیں بولتے، وہ سب کے سب جو ہے وہ قاتلین امام حسین سید الشہداء علیہ السلام میں شامل ہوں گے، کیونکہ وہ اس میں راضی ہیں. ٹھیک ہے. تو یزید کا اپنا ایک رول ہے، عمر سعد کا اپنا ایک رول ہے، اور وہ پوری امت، ان کی اپنی ایک ٹیم ہوگی، امت ہوگی جو اس کام کے بارے میں ہو سکتا ہے صرف خاموش بھی ہو تو ان کا بھی ایک اثر ہوگا، ایک دخل ہوگا. تو ہم سب کا نہ صرف یہ کہ ایز اے امت ہمارے کتاب اور ہمیں نام عمل دیا جائے گا، بلکہ گواہ بھی ہوں گے. جیسے قرآن میں آئے یوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہ من انفسہم، ہر امت کا اپنا شہید بھی ہوگا. شہید شاہد کا صیغہ مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، کہ جو بہت زیادہ گہری گواہی دے گا. یا جیسے امر معروف نہی عن المنکر کے بارے میں بھی ہے کہ جو اس کو ترک کریں گے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، ان پر برے حاکم آئیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارا کلیکٹیولی یا اجتماعی طور پر سوشل جو ہمارے رائٹس ہیں اس کا سوشلی ہمارا نام عمل الگ ہوگا. دیکھیں اور پتہ ہے مجھے یہ لگ رہا تھا یہ سورہ جاسیہ کی تلاوت کے فضائل میں ایک لکھا تھا نا ثواب میں کہ جو اس سورہ جاسیہ کو پڑھے گا وہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی اس کو ملے گی، ان کے سچے امتیوں میں شامل ہوگا. تو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ واو انشاءاللہ ہمارا نام عمل جو ہے وہ نبی کے ہمراہ، ہم نے ان کو امام، لیڈر اور قائد اور اپنا رسول، اللہ کا رسول کے طور پر، نبی اللہ کے طور پر قبول کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ثواب ہے وہ اسی انداز میں ہمیں مل رہا ہے. اور ایک اور ثواب جو ہم نے کہا تھا سورہ جاسیہ وہ کیا دے رہا ہے؟ وہ یہ دے رہا ہے کہ نہ صرف جہنم آپ سے دور، آگ دور ہوگی، بلکہ آپ آگ کو دیکھو گے بھی نہیں، یعنی بہت زیادہ دوری ہوگی. اور اس کا جواب ہمیں کہاں ملتا ہے؟ وہ آیت نمبر 23 افا رأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ ہم خواہشات نفسانی سے دور آزاد ہو کے زندگی گزاریں گے تو آگ سے دور ہو جائیں گے، آگ کو دیکھیں گے بھی نہیں انشاءاللہ، اور ہماری بہت ہی حسین زندگی ہوگی. دیکھیں کتاب کا ذکر آیا اس میں نا، کتاب تو جو امت کے لیے کتاب ہے اس کا ادھر ذکر آ گیا. میں آپ کو سے بتا دوں وہ کتاب یعنی وہ نام عمل جو انڈیویجولی ہم سب ہمارا ہوگا، وہ اس کے بارے میں سورہ اسراء آیت نمبر 14 کو آپ ضرور پڑھیں، سورہ کہف آیت نمبر 49 کو بھی آپ ضرور پڑھیں. کہ اس میں یوں کہا گیا کہ اقرأ کتابک، ہمیں کہا جائے گا کہ اپنے کتاب کو پڑھو.
ٹھیک ہے، اپنے کتاب کو پڑھو، اقرأ کتابک، کیوں؟ کفا بنفسک الیوم حسیبا، یہی تمہارے لیے کافی. کیونکہ ہماری کتاب سے مراد یہ کہ ہمارا عمل خود آئے گا. یہ قرآن میں بتایا ہوا ہے، خود عمل سامنے آ کے بولے گا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز لکھی ہوئی ہو، بلکہ آگے بھی انشاءاللہ آیتوں میں بہت واضح بتایا ہوا ہے. اور یا سورہ کہف کے مطابق ہم کہیں گے ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے؟ وہ جو رات کو خلوت کی، وہ جو گریا و بکا کیا، وہ جو میری نیت تھی، وہ جو میں نے آنسو بہایا، وہ جو میں نے جو سوچا بھی تھا، وہ سب کے سب اس میں موجود ہے. ہم حیران پریشان ہو جائیں گے. اس لیے یہ اعمال ہمارے جو ہے نا، وہ ہم جتنا بھی چاہیں ہماری ان سے جان نہیں چھوڑے گی، کیونکہ وہ ختم ہونے والے ہیں ہی نہیں، وہ محفوظ رہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے، یعنی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، حیات قلبی کے لیے، کہ اچھا عمل ساتھ نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ حبط ہو جائے. حبط سے مراد خدا نخواستہ جیسے حسد کے ذریعے جو ہے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، غیبت کے ذریعے اعمال صالح تباہ ہو جاتے ہیں. اچھا عمل ساتھ نہیں چھوڑے گا مگر یہ کہ حبط ہو جائے. برا عمل جان نہیں چھوڑے گی مگر یہ کہ انشاءاللہ مغفرت کی منزل تک پہنچ جائے. یہ ہے ہمارے اعمال جو کہ ہمارے اس لیے اس کو کتاب نفس کہتے ہیں، اس کو صحیفہ نفس کہتے ہیں، اس کو نام اعمال کہتے ہیں. جیسے قرآن نے کہا ہوا ہے من اوتیا کتابہ بیمینہ، کچھ کو اب اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملیں گے، کچھ کو پیچھے سے ملیں گے، کچھ کو لیفٹ سائڈ سے ملیں گے. یعنی ہمارے تمام لحظات، ایام، لیل و نہار، ہر چیز جو ہے وہ محو جو پیرش نہیں ہوتی. کیونکہ ہمیں پتہ ہے اعمال انرجی ہے، انرجی جو ہوتی ہے وہ رہتی ہے. that will remain forever. We cannot destroy it. Whatever action we are doing will remain forever. حتیٰ آگے اگلی آیت کے مطابق یہ لکھا ہوا کہ ہمارا عمل جو ہے نا، وہ جا کے کتاب مبین اور کتاب مکنون میں جا کے محفوظ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی کاپی بنائی جاتی ہے. وہ اگلی آیت میں ہے. اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی. آپ اتنے اچھی مناجات کرتے تھے. ہم اس آواز کو بھی دوبارہ سے واپس لا سکتے ہیں، وہ سب کے سب سیو ہے. امام حسین علیہ السلام کی آواز جو زمین کربلا میں آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا حل من ناس ینصرنا، وہ آواز بھی امواج، ویوز اور اس کی فریکوینسی اگر ہمیں مل جائے وہ سب کے سب محفوظ ہے. تو آپ دیکھیں ہم جو بھی آواز ہمارے منہ سے نکلتی ہے، جو بھی عمل ہم کرتے ہیں، اس کو اتنے سارے لوگ، پوری کائنات، فضا، اسپیس، فرشتے، انبیاء، ائمہ اور ملائکہ اور اللہ کی جو کتاب مکنون ہے، اس سب میں اس کو سیو کیا جاتا ہے. کیا ویلیو بھی ہے. ایک لحاظ سے انسان خوش ہوتا ہے کہ واو، مائی عمل has so much importance that everyone is just saving it. ہر کوئی اس کو سیو کر رہا ہے، ہر کوئی اس کی ویڈیو بنا رہا ہے. اتنے کیمراز ہیں. لیکن ہاں، ادھر سے خوف بھی آتا ہے کہ عمل کتنا حقیر ہے. آیت نمبر 29 ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ہماری یہ کتاب تمہارے بارے میں سچ بیان کرے گی جو تم کرتے تھے. انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، یہ وہ آیت ہے جس پر واقعاً 100 سے زیادہ کتابیں لکھی جا سکتی ہے کہ ہم اسے لکھواتے رہے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو، استنساخ کرنا، کاپی کرنا، لکھوانا، املا کی طرح کروانا، یعنی ہر امت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا تو اس امت سے یوں کہا جائے گا ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے. اللہ اپنے سے کیوں نسبت دے رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے لکھوائی ہے، اللہ کے حکم سے وہ لکھی گئی ہے. تدوین اس کا جو اس کو بنایا گیا ہے وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت دی جا رہی ہے. ینطق سے مراد کیا ہے؟ کہتے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن ہر شخص اپنا نیک عمل حاضر پائے گا. عمل کو حاضر کہا ہے یہاں پر. تو جو کتاب ہے شاید وہ عمل کی شکل میں ہو. سورہ آل عمران آیت نمبر 30، یہ بڑی خوبصورت آیات ہے.
اور سامنے آپ لوگوں کو بتاتے ہوئے وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا جو خود سے اکیلے میں پڑھ کے بندہ تھوڑا سا پاز کرتا ہے، سوچتا ہے، گریا کرتا ہے، کیونکہ تلاوت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ رک رک کے پڑھو قرآن کو، اور جہاں ایسی آیتیں آئے وہاں اللہ سے معافی مانگو، جہاں جنت کی آیتیں آئے وہاں اللہ سے طلب کرو۔ باقاعدہ حدیث میں ہے، یہ جو جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، فٹ 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 پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ بس سورہ یاسین ختم ہو جائے، یہ تلاوت کا حق ہم ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ لہٰذا یہ بہت ہی اہم آیت ہے کہ میرا عمل فوراً کتاب مبین میں چلا جاتا ہے، یہ کتاب مکنون میں جاتا ہے، اور وہاں سے اس کا استنساخ کیا جاتا ہے، کاپی کی جاتی ہے، اور پھر وہ میرے گلے میں لٹکا دی جائے گی قیامت کے دن، میں پڑھوں گی میرا عمل، اور اسی طرح ہماری امت کا بھی عمل، جس گروہ کے ساتھ ہم رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ وقت کم ہے، میں جلدی سے بس ختم کر لیتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلْهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ۔ یہ بہت پیاری آیت ہے، یہ بہت خوبصورت آیت ہے کہ پھر جو لوگ ایمان لائیں اور اعمال صالح بجا لائیں، انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، نہ جنت میں، کیونکہ جنت سے بھی زیادہ وسیع اللہ کی رحمت ہے۔ یہ باقاعدہ بتایا گیا ہے، یہ احادیث میں، یامن وسعت رحمتہ کل شیء، کل شیء، ہر چیز پر اللہ کی رحمت وسیع، یعنی وہ چیز جنت بھی ہے، وہ چیز جو ہے وہ کل شیء یعنی کل مخلوق، وہ جبرائیل بھی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بڑا بہت ہی عمل صالح اور اچھے لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم اپنی رحمت میں انہیں شامل کر دے گا۔ ذالک هو الفوز المبین، جس سے اللہ کے رحمت کے حصول میں کامیابی حاصل ہو جائے، جو اللہ کے رحمت کو حاصل کر لے، اس سے بڑا کامیاب کون ہوگا؟ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ حدیث ہے، الفقر والغنا بعد العرض علی اللہ، فقیری اور امیری کا فیصلہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کے بعد ہوگا۔ کون فقیر ہے، کون امیر ہے، یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ یہاں کچھ نہیں پتہ چلتا۔ کون حسین ہے، کون بدصورت ہے، کون سفید ہے، کون کالا ہے، وہ سب کے سب وہاں پتہ چلے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن افسوس جو انکار کرتے رہے، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، ان سے کہا جائے گا کہ کیا میری آیات تمہارے سامنے سنائی نہیں جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، پھر تم نے تکبر کیا، نہ صرف تکبر کیا، جھٹلایا، بلکہ قوم تم کنتم قوما مجرمین، گناہ بھی کیے، جرم بھی کیے۔ اس استکبار اور اس غرور اور اس انکار کو جرم میں تبدیل کر لیا۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، جب ہم تم سے کہا جاتا تھا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، قیلہ یعنی کہا جاتا تھا، اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، ساعہ یعنی قیامت کے بارے میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شبہ و شک نہیں ہے۔ تم کہا کرتے تھے، ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے۔ ابھی بھی دیکھیں اکثر جگہوں پر کہتے ہیں ریلیجن کو ڈسکس نہ کرو، ڈونٹ ڈسکس اباؤٹ ریلیجن، allow نہیں ہے، I don't know, this is a personal issue, let's talk something about something else۔ یہ کیا ہے؟ ما ندری ما الساعہ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہم گمان سا ہمیں ہے، ہم یقین کرنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لیٹس maybe there would be something، اتنا ایزی لینا، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ آج کل اسی لیے ایتھیزم کتنا عروج پا رہا ہے، ایک سرٹن ڈیفینیٹلی ایک خاص گروہ میں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان پر اپنے اعمال کی برائیاں بدا ہو جائیں گی۔ بدا یعنی ظاہر ہو جائیں گی۔ خود وہ اپنے عمل کو جب دیکھیں گے تو پھر جس چیز کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اسی میں انہیں گھیر لیا جائے گا۔ حاقہ یعنی اسی تمام گناہ جو ہے وہ ان کو تباہ کر دیں گے، ان گناہوں میں وہ گھیر دیے جائیں گے۔ اور یہی تھا، ابھی دنیا میں یہی ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ آیت کتنی اہم ہے، 35 34 بھی بہت اہم آیت ہے۔ 34
truly one of my favorite آیا, اور قرآن میں کئی جگہ آیا ہے. اس کے سب کو میں نے ایک ساتھ کئی 20-30 سالوں سے لکھا ہوا ہے, اور میں اس کو اکثر پڑھتی رہتی ہوں اکیلے میں. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا, اور کہا جائے گا اليوم, آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیتے ہیں جس طرح تم نے اس دن کو بالکل بھلا دیا تھا. جو قیامت کو جتنا بھلا دیں گے اللہ انہیں بھلائے گا, یعنی توجہ نہیں دے گا. اللہ کا بھلانا ڈیفینیٹلی, اللہ نسیان, اللہ میں کوئی فراموشی تو نہیں ہے, ہم نسیان کے شکار ہوتے ہیں, ہم بھولتے ہیں. وی آر forgetful, forget of Allah means Allah is just neglecting. اللہ توجہ نہیں دے رہا, اللہ بے اعتنائی کر رہا ہے, اللہ جو ہے وہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر رہا ہے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ, ایسے لوگوں کی جگہ جو ہے وہ نار ہے, اور ان کے لیے کوئی ناصر بھی نہیں ہے, کوئی ہیلپ فل بھی نہیں ہے. ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, ہم نے اللہ کی تمام آیات کو ہزو لے لیا. ہزو پہلے بھی آیا ہے, مذاق, یعنی سیریس نہیں لیا. یہ تمام آیات یعنی سب کچھ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, بہت سی نعمتیں آیات سے الہی ہے. وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, یہ جو دنیا ہے نا, اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے, اس نے ہمیں تباہ کر دیا ہے, اس نے ہمیں لوٹ لیا ہے. یہ لٹیرے ہیں, یہ دنیا والے واقعاً لوٹ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں, جو آپ کو کہتے ہیں ادھر آؤ ہمارے ساتھ ٹائم گزارو, اور اس کے بدلے میں آپ کو سوائے غم کے کچھ نہیں مل رہا ہوتا, اور آپ کا سرمایہ زندگی آپ سے لے رہے ہوتے ہیں, تو لٹیرے ہوئے نا سب سے بڑا دھوکے باز ہیں. جو ہمارا پیسہ لوٹ لے, ہمیں اس سے نفرت ہوتی ہے, جو جھوٹ بول کے پیسہ لوٹ, لیکن جو ہماری سب سے بڑی قیمتی ترین چیز زندگی کو لوٹ رہے ہوتے ہیں, ہم خود اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں. ہم بیٹھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں بےہودہ قسم کے, اور باتیں کر رہے ہوتے ہیں, شاپنگ, بہت سی شاپنگ ہماری غیر ضروری ہوتی ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ, بس آج کے دن نہ تو یہ جہنم سے نکالے جائیں گے, لا یخرجون, خارج نہیں ہوں گے, وہیں پہ رہیں گے, اور نہ ہی ان کی معذرت قبول ہوگی, جو عتاب کریں گے وہ قبول نہیں ہوگی. اور آخری آیت ہے سیکنڈ لاسٹ, فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, بس ثناء کامل اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب, جو زمین کا رب, جو عالمین کا رب ہے. یہ آپ کو پتہ ہے رب 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 کہنا پڑتا ہے کیونکہ ہم بھی بھول جاتے ہیں, ہم بھی بہت سی دوسری چیزوں کو پریکٹیکلی رب ماننے لگ جاتے ہیں. رب یعنی جو آپ کو کم ترین درجے سے بالا ترین درجے تک لے جائے, وہ اللہ ہے. اس لیے نماز میں جب رب العالمین کہیں تو توجہ ادھر ادھر نہ ہو, اللہ کے بارے میں سوچے, لذت لے سورہ حمد پڑھتے ہوئے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ والارض, آخری آیت, سوری آج آپ کا ٹائم زیادہ لے لیا. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کبریا کا مطلب ہے الترفع عن الانقیاد, کسی کی اطاعت سے جو بالاتر ہو, یعنی وہ ہستی جو کسی کی اطاعت نہ کرے اور تمام مخلوقات اس کی اطاعت کرے, اسے کہتے ہیں وہ متکبر ہے, وہ صاحب کبریا ہے. لہ الکبریا, شروع میں جب لہو آتا ہے نا عربی زبان میں, وہ ایکسکلوزیونیس کو سمجھاتا ہے, انحصار, اونلی, دا اونلی پرسنالٹی. لہ الکبریا, لہ الکبریا, اے زمین و زمان گواہ رہنا کہ ہم عشق کرتے ہیں اللہ کے اس کلام سے, اور ہم اسی کلام کو پڑھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ سے لقاء کی تمنا کرتے ہیں. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, کہ اس سے بالاتر کوئی غالب آنے والا, حکمت, وزڈم والا نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.